علامہ صاحب سورہ حجرات چل رہی تھی ہماری ماشاءاللہ ہاں بیان بیان چل چل رہا رہا تھا، تھا سورہ اس حجرات کا کو ہم ماشاءاللہ پورا ہی کریں گے، لگ پورا رہا ہے یہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی کرتے ہیں مجھے انشاءاللہ۔ بہت جو ہے نا اس کے مطلب جو اچھے اس میں آپ موضوع ہیں ایسے چوائس ہے، بہت اچھے ہیں نا۔ اللہ کرے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے شاخیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تمہاری معرفت ہو، پہچان ہو آپس میں۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا باخبر ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے تمام لوگوں سے خطاب کیا ہے، یعنی ویسے تو ایمان والوں سے صرف خطاب تھا نا، اور یہاں پر یا ایھا الناس تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، دیکھو نا قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہیں فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے انسان کو پیدا کیا ہے، بنی آدم کہا گیا ہم کو۔ اچھا، کہیں پر ذکر کیا گیا کہ تم کو ایک پانی قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کا پورا بیان کیا قرآن نے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر ہر بات۔ تخلیق انسانی کی جو ابتدا ہے نا، اس کا ذکر ہوا ہے آدم علیہ السلام سے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ تخلیق انسانی کی جو شروعات ہوئی وہ وہاں سے ہوئی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام ہی سے آگے اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو قرآن نے یہ بیان کیا کہ مرد اور عورت سے پیدا کیا، ظاہر ہے ایک انسان جو ہے وہ مرد اور عورت ہی سے پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے رشتے کے بعد ہی انسان پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے میاں بیوی کے صرف نکاح کرنے سے یا مرد عورت کے ملاپ سے ہی پیدائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ ظاہر ہے وہ ہم بستری کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے پانی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں کہ انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس کے بعد اب مرد اور عورت کے ملاقات سے نطفے سے انسان پیدا ہوا۔ بالکل یہ بالکل کلیئرلی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ٹکراؤ ہو، ہر جگہ آپ نے بالکل صحیح ہے۔ کہیں پر رب نے حکمت بالغہ کے تحت کس بات کو بیان کیا، کہیں پر کس بات کو بیان کیا، تو یہاں پر لوگوں سے خطاب کر کے تخلیق انسانی کو رب نے بیان کیا، اپنے احسان کو بیان کیا کہ پہلے ذکر فرمایا کہ اے لوگوں، تم کو ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات جو ایک مرد اور عورت سے پیدا شدہ ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر آگے اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی کیوں بیان کیے گے اس بات کو؟ وہ رب نے فرمایا کہ تمہارے جو شاخیں اور قبیلے بنائے نا، جو قومیں بنائی نا، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تمہارا تعارف ہو سکے، شناخت ہو سکے، یعنی کس کی کیا قوم ہے، کس کی کیا قوم ہے۔ اچھا، قوم میں بھی قبیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بندہ کس قوم کا ہے کس قوم کا نہیں ہے، تو یہی معرفت، اچھا اس قبیلے کے اندر پھر اس قوم کے اندر بھی جو قبیلے بنائے یہ بھی معرفت ہے، بھئی فلاں قبیلے کے تو ہو، ٹھیک ہے، تو تمہاری شاخ کون سی ہے، تمہارا خاندان کہاں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن نے اسلوب بیان کیا ہے اس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ قوم پرستی سے منع کیا گیا ہے، کہ کوئی قوم دوسری قوم سے بڑی قوم نہیں ہوتی، یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں عرب والے عزت والے ہیں، اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ اچھا، اس عرب میں پھر مخلوقات میں جو سید زادے ہیں وہ اولاد آقا ہیں، اہل بیت ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اولاد سے ان کا تعلق ہے، وہ افضل ہیں۔ تو یہ جو عزت و شرافت رب نے دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قوموں کے لحاظ سے برتری کسی کو کسی قوم پر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا کون سے؟ جو زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہے، جس کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے، تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔
اور جو بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، مخلوقات کے ذریعے عزت والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. شاید ہی لوگوں کو پتا ہو کہ کس ولی کا کیا کون سی قوم ہے، کون سی شاخ ہے، کون سا قبیلہ ہے، بہت کم پتا ہوتا ہے. یعنی اولیاء کرام اتنے ہیں جن پر ہم عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن شاید ہی آپ کو ساری معلومات ہو کہ اس ولی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ قبیلہ تھا، یہ قوم، یہ خاندان تھا. نہیں، بعض کا پتہ ہے، بعض کا پتہ نہیں. غوث پاک کا پتہ ہے ہم کو کہ حسنی حسینی ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے. باقی اولیاء کرام کئی ایسے ہیں جن کو رب نے یہ تقوی کے پہلے عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے نا اصل امتیاز اس چیز کا ہے. تو اگر تقوی پرہیزگاری آپ کے اندر ہے تو پھر آپ عزت والے ہو. باقی جو قوم پرستی ہے رب نے اسے منع کیا ہے، اور یہ قوم جو ہے صرف نشاندہی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ